بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ یہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جناب مہمانوں کی روٹین وہ جاری ہے، تو بھابھی نے میری نے بنائے کھانے، اور کھانوں میں انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے نا ہمیں ان کے ہاتھ کی بریانی اور اچار گوشت جو ہے نا وہ بہت پسند ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے 2 دفعہ ان سے بریانی بنوائی، اور انہوں نے بادام والا وائٹ قورمہ بنایا تھا۔ اس کی ریسیپی میری یاد ہی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی، لیکن اس کے سالن کی لک جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو اس وقت جو ہے نا دوپہر کے لنچ میں وہ بنا رہی ہیں بریانی۔ تو گرمی تھی بہت زیادہ، لیکن یقین کیجیے ان کے آنے سے مجھے اتنا مزہ آیا کہ مجھے پکا پکایا جو ہے نا اپنے فیوریٹ کھانے کو جو ہے نا وہ مل گئے۔ تو اس طرح کے مہمان کبھی پیش آتے ہیں جو آپ کے لیے ریسٹ کا بھی باعث بنے۔ تو دوسری سائڈ پہ وہ قورمہ بنا رہی ہے بریانی کے لیے، اور اس سائڈ پہ جو چاول ابال کرنے کی تیاری ہے، اس میں انہوں نے اپنی من پسند جو ہے نا مسالے وغیرہ، کھڑا مسالہ اور تیز پات اور کچھ دھنیا میرے خیال ہے، اور آئل اور جو ہے نا نمک وغیرہ ڈال کے انہوں نے چاولوں کو جوش دینے کے لیے پانی رکھ دیا، اور دوسری سائڈ پہ وہ قورمہ تیار کری ہے چکن کا۔ تو اس طرح سے وہ بنائیں گی بریانی کس طرح سے، تو وہ میں ساری سرونگ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور اس کی لک بھی آپ کو ساری دکھاؤں گی۔ تو آج کل جو ہے نا میرا جو ہے نا ولاگ جو ہے نا لگاتے لگاتے مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہیں نا جس کی وجہ سے میرا جو ہے نا آج کل دل ہی نہیں کر رہا ولاگ لگانے کو۔ ایک تو ڈاؤن سے بھی ڈاؤن جو ہے نا کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے ہمارے ولاگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہے بہت بڑی، میجر جو ہے نا وہ یہی ریزن ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے شوق، کہتے ہیں نا شوق دا کوئی مل نہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس قورمے کی۔ تھوڑا سا پڑا ہوا تھا سالن، میں نے کہا میں آپ کو اس کی لک دکھاؤں۔ بائی لک جو تو یہ مزیدار تھا ہی، لیکن کھانے میں بہت لذیذ تھا، بہت مزے سے سب نے ایک روٹی کی بجائے 2 کھا لی، جس نے اتنا مزے کا یہ انہوں نے سالن بنایا تھا۔ تو ساتھ ساتھ آپ واچ کیجئے گا بریانی کی ریسیپی بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میری آپ تھوڑی سی باتیں بھی سن لیں۔ باتیں یہ ہیں کہ بات یہ کہ نا آج کل جو ہے نا ملک کی حالات تو خراب ہے ہی ہے، مہنگائی جو ہے نا وہ اپنے عروج پہ ہے۔ تو غلط لوگوں نے جو ملک کا نظام سنبھالا اور انہوں نے جو ملک کی درگت بنائی، جو مہنگائی کی، اس وجہ سے عوام کی بددعائیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہیں ہی ہیں، لیکن ہر گھر میں میرے خیال میں نا ان دنوں جو ہے نا کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل، کوئی پریشانی جو ہے نا وہ تو پھر زندگی جو ہے نا حصہ ہے پریشانیوں کا، خوشیوں کا مجموعہ چلتی ہے۔ لیکن آج کل جو ہے نا میرے خیال میں زیادہ ہی حالات خراب ہیں ہر گھر کے۔ میں نے تقریباً جس کو بھی میں پوچھوں ان کا یہی بس مہنگائی کی وجہ سے اور کام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا پریشانی جو ہے نا وہ ہے اس ملک میں۔ نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو نا جو زیادہ لوگ ہیں نا وہ باہر موو کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا ٹینشنیں جو ہے نا اس ملک میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ ہر وقت جو ہے نا میں تو دعا میں اپنے ملک کی خیریت مانگتی ہوں۔ تو یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گھر میں اس قسم کی کچھ آج کل میرے جو ہے نا پریشانیاں ہیں۔ میں نے بھابھی اور بھیا کو جو ہے نا وہ ان کے آنے سے میری جو ہے نا پریشانیاں کافی کم، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں پریشان تھی، لیکن جیسے ہی وہ گئے اور انہوں نے جانے کا نام لیا تو میری جو ہے نا ٹینشن پھر وہیں کی وہیں آ گئی۔ تو بس یہ ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے یعنی کہ مضبوط ہو کے فائٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مدد سے ہی سارا کام ہوتا ہے۔ تو جناب باتوں باتوں میں بریانی ہو گئی تھی ریڈی، میں نے پتیلا رکھا ڈائننگ ٹیبل پہ، اور سب کو جو ہے نا میاں صاحب کی سرونگ جو ہے نا میاں کی میرے کی وہ بہت اچھے طریقے سے سب کو کر دیتے ہیں سرو، تو ان کو میں نے اس کام پہ لگا دیا تھا۔ تو سب جو ہے نا بیٹھ کے بریانی کو خوب کریں گے انجوائے، اور میں جو ہے نا آپ کو اپنی پلیٹ بھی سرو کر کے جو ہے نا جو میرے حصے میں آئی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ ڈے انہوں نے ناشتہ بھی بنایا۔ ناشتے میں انہوں نے زبردست سا آملیٹ بنایا۔ پتہ کیا ہے، جب گھر میں ایک لیڈی جو ہے نا ساری کک بھی ہو اور صفائی بھی کرے، سارے گھر کے کام کرنے ہو نا، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی وہ کسی کے ہاتھ کا کھانا کھائے۔ میرے جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جا کے بھابھیوں کے ہاتھ کے مزے مزے کے کھانے کھائیں۔ تو جب اگر بھابھی خود اپنے آپ کے اپنے گھر میں آ کے بنائے کھانا تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جناب اس سے اگلے دن کی بریانی بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ پوری ریسیپی تو نہیں ہے، لیکن کس طرح سے انہوں نے اسی طریقے سے دوسرے دن بھی بنائی انہوں نے بریانی، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ میں دکھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دکھائیے۔ یہ زبردست سا قورمہ جو ہے نا بریانی میں وہ ایڈ کریں گی، وہ ہے ریڈی، ساتھ میں وہ بریانی کی جو تہہ ہے وہ لگا رہی ہیں کس طرح سے۔ تو 2 دن انہوں نے بریانی بنائی، جو زبردست قسم کی بریانی بنی، سب نے تعریف کی۔ میرے دیور بھی آ گئے تھے ود فیملی، سب نے کھانا انجوائے کیا، اور سب کو میں نے الگ الگ جو ہے نا وہ سرو کر دیا تھا۔
تو اس بریانی کی لک بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس طرح سے ابھی مکس اپ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میرے میاں جو ہیں وہ سب کو جو ہے نا سرو کرتے ہیں. میں خود بھی جب کھانا بناؤں نا تو میں کھانا بنا کے ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہوں اور سرونگ کا کام جو ہے نا وہ میاں کے حوالے کر دیتی ہوں, تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کام کو ڈن کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے بریانی کی لک زبردست سی ہے, اور میں جو ہے نا آپ کو دکھا رہی ہوں سارا روٹین بھی دکھا رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنی پریشانی بھی شیئر کر رہی ہوں کہ معاملات جو ہے نا گھریلو جو ہے نا وہ بڑے خراب سے ہو گئے ہیں. میاں کا کام سٹاپ ہو چکا ہے, اور بیٹے جو ہے نا وہ بھی میرے چھوٹے ہیں. بڑا بیٹا جو اس کی بھی عمر جو ہے نا کوئی اتنی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے, تو اس وجہ سے جو ہے نا میرا جو پہلے والا گھر تھا وہ بھی سیل ہو چکا ہے, اور کچھ اس طرح کی ٹینشنیں ہیں جن سے نکلا نہیں جاتا. میں کوشش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے وظیفہ وغیرہ بھی کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی طلبگار ہوں. تو میرے لیے آپ سب دعا کیجیے گا, یہی دعا کریں کہ پاکستان میں جو بھی بے روزگار اللہ پاک ان سب کو روزگار عطا فرمائے, کیونکہ رزق کا جو وعدہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے. تو رزق تو اللہ تعالیٰ پھر اچھے سے اچھا دیتا ہے. یہ میں اپنی پلیٹ آپ کو سرو کر کے دکھا رہی تھی. میں آ گئی تھی کمرے میں, سب کو میں نے باہر کھانا جو ہے نا ڈیوائیڈ کر کے سرو کر کے, تو پھر میں خود اندر آ گئی تھی. اس کے اگلے دن مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے چنے اور چکن والی پلاؤ بنائی, وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی لک کیا تھی. آج میں کھاؤں گی اپنے ہاتھ کے چاول. تو اس طرح سے جو ہے نا گھر کے کام تو چلتے رہتے ہیں, لیکن جو مائنڈ میں پھنسی پریشانیاں ہوتی ہیں نا ان سے نجات کا جو ہے نا کوئی ذریعہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نکالتا ہے. تو بڑی بڑی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی مجھے نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے. تو میری سسٹر جو ہے نا وہ نئے گھر کی خوشی میرے لیے گفٹ لے کے, ان کو میں نے چاول وغیرہ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ سرو کی ہیں. تو میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ وہ نئے گھر کی خوشی میں وہ میرے لیے کیا لے کے آئی ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ میری سسٹر ادھر میرے نزدیک ہی رہتی ہے, لیکن میرے پاس جو ہے ان کے گھر بہت مشکل سے جایا جاتا ہے, کیونکہ بچی جو ہے نا وہ تھوڑی ڈسٹرب ہے. تو اس کو چھوڑ کے نا میں گھر سے بہت کم نکلتی ہوں, کیونکہ اس کی ذمہ داری جو ہے نا میرے پہ بہت بڑی ہے. وہ میں نبھانے میں بس گھر میں ہی زیادہ مصروف رہتی ہوں, خود کچھ کر ہی نہیں پاتی. تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گی ان کے دیے ہوئے گفٹ کے وہ میرے لیے کیا لے کے آئیں گے. یہی تک کا تھا میرا آج کا ولاگ. نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تمام جو بھی میرا ولاگ دیکھیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کے لیے دعا کیجیے, ہر گھر کے لیے, ہر بیمار کے لیے دعا کیجیے, اپنے لیے دعا کیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے دعائیں قبول کرتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نکال دیتا ہے جو ہماری ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا نیکسٹ جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا ایک گلاس لے کے آئی تھی, وہ بہت زبردست سے, کیونکہ جو ہے نا شفٹنگ میں گلاس وغیرہ جو ہے نا اکثر ٹوٹ جاتے ہیں بچوں سے, اور مجھے ان کی ضرورت بھی تھی. کبھی کبھی جو ہے نا گفٹ میں وہ چیز آ جائے نا جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. بھائی میرے لے کے آئے تھے جوسر, اور اس کی بھی مجھے ضرورت تھی, اس کی مجھے بڑی زیادہ خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا مجھے. اور یہ جو ہے نا گلاس لے کے آئی تھی, گلاس تو جتنے بھی اتنے ہی کم ہے. اور یہ جو ہے نا ایک بول تھا, سرونگ بول تھا, رائتا ڈالنے آپ کچھ بھی جو ہے نا مہمانوں کے آگے سرو کریں نا تو بہت زبردست. فش والی اس کی شیپ تھی, بہت ہی زبردست سا یہ رائتے کا باؤل تھا. تو یہیں تک کا تھا میرا آج کا ولاگ. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور دعا کیجیے گا کہ نیکسٹ ولاگ بنانے کے اللہ پاک مجھے ہمت دے, کیونکہ آج کل جو ہے نا میں تھوڑی ڈسٹارٹ ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے ہمت دے. اور اس کے بعد میں نے نیکسٹ ڈے بنائی کڑی جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ پوری ریسپی تو نہیں شیئر کی, لیکن یہ ہے کہ فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں. کڑی ہو گئی ہے تیار. اس کو میں تھوڑا سا زیرے کا تڑکا لگاؤں گی, اور پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی, وہ ایڈ کر دوں گی. مجھے بتائیے گا کہ کڑی کی شیپ جو ہے نا فائنل لک آپ کو کیسی لگی. میں نے کئی ولاگ میں آپ کے ساتھ کڑی کی پوری ریسپی شیئر کی ہوئی ہے. اگر آپ نے میرے طریقے سے کڑی بنانے تو میرے ولاگس جو ہے نا وہ آپ پچھلے ولاگ واچ کر سکتے ہیں. اوکے بائے بائے, اللہ حافظ.